ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کالی چیز مجھے بہت تکلیف دیتی ہے، یہ کالا سا بندہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورت، اس پہ اگر تو صبر کرے گی تو اللہ اس کے بدلے تجھے جنت عطا کرے گا۔ اس عورت نے آگے سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس پہ صبر ضرور کروں گی، لیکن میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ اللہ کے حضور ایک میرے حق میں دعا کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا دعا کروانا چاہتی ہے؟ تو اس عورت نے کہا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ جب بھی مجھے دورہ پڑے تو اللہ میری حیا کو ڈھانپ کے رکھے، کیونکہ میرے کپڑے کھل جاتے ہیں اور وہ میرے بس میں نہیں ہوتا۔ عزیز دوستو، روایت میں موجود ہے کہ اس عورت کے اوپر جناتی نظر بد کا اثر تھا، اور اس دورے سے مراد مرگی کا دورہ ہے۔ مرگی کے مریض کو مرگی دو طرح سے ہی پڑتی ہے، ایک یا تو اس کو کوئی بیماری ہو یا اس کے اوپر جناتی اثر ہو۔ اور وہ علماء اکرام جو عصبی اثر کا علاج کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ 99% مریض جن کو مرگی پڑتی ہے، انہیں جناتی اثر کی وجہ سے ہی مرگی پڑتی ہے۔ اور عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر آپ اس عمل پر صبر کریں گے تو اس کے بدلے اللہ آپ کو جنت دے گا۔ لیکن بعض لوگ بے صبری، حد سے زیادہ بے صبری دکھاتے ہیں، کبھی ایک بندے کے پاس، کبھی دوسرے بندے کے پاس، کبھی تیسرے بندے کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں۔ بے شک تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن وہ اس تکلیف کے اندر یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ والا کون ہے اور اللہ والا کون نہیں ہے۔ لوگ شرک کرتے ہوئے بھی اپنا علاج کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کو اللہ والا بندہ مل جائے تو آپ کا علاج بے شک بہت جلدی ہوگا۔ آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی، اس علاج کرنے والے کو بھی محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ کسی غلط بندے کے پاس چلے جائیں جو شرک کا استعمال کرتے ہوئے آپ کا علاج کرے، تو اگر آپ کے اوپر 5% بیماری کا اثر موجود تھا تو وہ 500% بیماری ہو جائے گی، کیونکہ جنات جب دیکھتے ہیں کہ وہ انسان شرک کر رہا ہے تو جنات کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب ہم آپ کی باڈی سے نہیں نکل سکتے، تو وہ کچھ عرصے کے لیے یا کچھ مہینوں کے لیے اپنا اثر روک دیتے ہیں، لیکن دوبارہ کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ ان کا اثر زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ یاد رکھیں عزیز دوستو، شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی معالج آپ کو علاج یا شفا نہیں دے سکتا۔ شفا صرف اور صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم جناتی اثر یا عصبی اثر کی نشانیوں کی بات کریں تو ایک دم سے جسم میں خارش کا شروع ہو جانا، جسم پہ نشانات، مختلف طرح کے جسم پہ نشانات نظر آنا، جسم پہ کٹ کے نشان نظر آنا، مرگی کے دورے عام پڑنا، اندھیرے میں رہنا بہت پسند کرنا، کھاتے ہوئے بائیں ہاتھ کا استعمال شروع کرنا، حد سے زیادہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حد سے زیادہ غصہ آنا، جسم اچانک سے بھدا ہو جانا، چہرے کا حسن مکمل طور پہ ختم ہو جانا، جانوروں کو بار بار خواب میں دیکھنا، فجر کی نماز بالکل مکمل طور پہ فجر کی نماز پڑھنا چھوڑ دینا۔ عزیز دوستو، سب سے بڑی نشانیاں یہ جناتی اثر کی یا عصبی اثر کی سب سے بڑی نشانیاں ہیں، اور اگر آپ میں یہ نشانیاں 70% تک موجود ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ جناتی اثر موجود ہے۔ یاد رکھیں، اس میں گھبرانے والی یا ٹینشن والی یا ڈرنے والی کوئی بھی بات نہیں۔ جناتی اثر کسی پہ بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کا علاج خود بھی کر سکتے ہیں، کسی معالج سے بھی اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ یعنی آپ کے گھر میں اگر کسی کے اوپر جناتی اثرات موجود ہیں تو آپ اس پہ سورہ فلق، سورہ ناس، درود ابراہیمی، سورہ بقرہ کی آخری آیات، آیت الکرسی پڑھ کے دم کرتے رہیں۔ بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جنات اس انسان کے اندر سے بولنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ اسی وقت اس جن سے بات کرنا شروع کریں، اس سے گزارش کریں کہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اس کو معاف کرو اور اس کے جسم سے فوراً نکل جاؤ، تو 90% جنات فوراً ہی اس جسم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن 10% جنات ایسے ہوتے ہیں جو جسم سے نکلنے کے لیے انکار کر دیتے ہیں، تو اس کا علاج یہی ہے کہ آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ فلق اور سورہ ناس اس پہ دم کرتے رہیں۔ اب کسی بھی انسان کے اوپر جنات کا اثر کیوں شروع ہوتا ہے یا عصبی اثر کیوں شروع ہوتا ہے، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہڈی پڑی ہوتی ہے، بچہ گزرتے ہوئے اس کو پاؤں مار دیتا ہے،
کوئی ویران جگہوں پہ گھومنے پھرنے کے لیے ہم جاتے ہیں، وہاں آپ کسی جگہ پہ کسی درخت کے نیچے پیشاب کر دیتے ہیں، کسی چیز کو ویسے ہی تنگ کرنا، ویسے ہی پاؤں مارنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پہ جنات موجود ہوتے ہیں، جب وہ تنگ ہوتے ہیں تو آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور فلسطین کے مسلمانوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو امن و سکون میں رکھے، اور میرے وہ تمام بہن بھائی جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا و تندرستی عطا فرمائے، جو جادو یا نظر بد یا جناتی اثر میں موجود ہیں اللہ پاک ان کا یہ اثر مکمل طور پہ توڑ دے، اور میرے وہ تمام بہن بھائی جو کسی نشے یا بیماری میں یا گندے کام میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کا نشہ ان کے گندے کام مکمل طور پہ دور فرمائے، اور وہ بہن بھائی جو نوکری کے یا کاروبار کے خواہش مند ہیں اللہ ان کو حلال رزق عطا فرمائے، جو بہن بھائی شادی کے خواہش مند ہیں اللہ ان کو بہت اچھا رشتہ، بہت اچھی ازواجی زندگی عطا فرمائے، جو اولاد کے خواہش مند ہیں اللہ ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، جو بیٹے یا بیٹی کے خواہش مند ہیں اللہ پاک ان کو بیٹے یا بیٹی کی نعمت عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔